السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم یوٹیوب کے نامی گرامی ولاگر عبدالمالک فرید فوڈیز، جو کہ بہت ہی بڑے یوٹیوبر ہیں، ان سے آج ملاقات ہوئی، ہمارا میٹ اپ ہوا آج۔ تو بڑے اچھے ولاگر ہیں، تو ان کے ساتھ ہماری ویڈیو بنی۔ سعودی عرب میں زیارتیں بھی کراتے ہیں اور فوڈ ولاگنگ بھی کرتے ہیں، اور بہت ہی میں تو ان کا فین ہوں۔ اور یہ دیکھیں، آپ عبدالمالک فرید کو دیکھ سکتے ہیں، ہم ان سے ملے بھی تھے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. We have Abdulmalik Farid with us. Abdulmalik Farid is a digital creator and YouTuber of Pakistani origin residing in Saudi Arabia. Abdulmalik Farid portfolio is primarily famous for his food, travel and informative videos and vlogs over YouTube and Facebook. He is also a certified fitness coach, earning it from International Sports Science Association (ISSA), along with establishing himself as a professional digital creator and YouTuber. Let me call him by telling you his own saying, as he says that he has realized that he is not an influencer, but he is influenced by the great Prophet Muhammad, peace be upon him. Abdul, the stage is all yours. Please. السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میں بالکل کیجول رکھوں گا۔ بالکل فیل نہیں ہونا کہ میں کہیں دور کھڑا ہو کے کوئی چیز آپ کو سمجھا رہا ہوں، سکھا رہا ہوں یا کچھ اس طرح کا۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ عزت دی، پیار دیا، بلایا یہاں پر، اس چیز کے لیے بہت زیادہ شکریہ۔ میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ شروع کروں سوالوں سے، تاکہ ہماری ایک طرح سے گپ شپ ہو سکے۔ تو میں چاہتا ہوں کوئی بھی آپ میں سے ایک سوال شروع کریں، کوئی بھی ایک سوال دیں، وہاں سے ہم لوگ شروع کریں گے اور پھر گپ شپ کریں گے انشاءاللہ۔ Can I ask a question from you? Okay. You are a food blogger actually. So why food? I mean, what brings you to this food wala niche jise kehte hain na? Because when I was being told that today you are coming, so I was just seeing, although I'm a big fan of yours, but one of your video that was camel's milk and that mandi that's been made. So why food actually? Which part of food actually appeals you when you started making videos on food? میں کیونکہ ابھی مجھے تقریباً 16-17 سال ہو گئے فٹنس فیلڈ میں، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے ہی میں اس چیز کو کرتا ہوں خاص طور پہ۔ تو جب ہم لوگ کی کوئی فٹنس یا فٹ ہونے کے لیے کبھی ویٹ انکریز کرنا ہوتا ہے، کبھی ڈیکریز کرنا ہوتا ہے، تو ہمیشہ ڈائٹ پہ رہتے ہیں۔ تو جب ہم لوگ چیٹ ڈے ہوتا ہے ہمارا، تو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں وہ والا کھانا۔ تو خاص طور پہ یہ چیٹ ڈیز کو انجوائے کرنے سے اسٹارٹ ہوا، اور ویسے بھی میں فوڈی ہوں اور بڑا پسند کرتا ہوں کھانا، الگ الگ قسم کا کھانا ہو، خاص طور پہ اس میں مٹن ہو۔ جو لوگ میرے ولاگز دیکھتے ہیں تو وہاں سے شروع ہوا، اور ہم لوگوں نے خاص طور پہ میں نے جب ولاگنگ شروع کی تو میں لوگوں کو زیارتیں کروا رہا تھا۔ اس سے پہلے میرا ایک عربک کا چینل تھا، تو عربک میں بھی الحمدللہ بہت اچھا جا رہا تھا، 70,000 فالوورس تھے اس پہ، سبسکرائبرز، اور
سعودی عربیہ کے یا عرب کے سبسکرائبرز جو ہیں 70,000 بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور پھر میں ایک اجمی ہوں. جن لوگوں کو پتہ ہوگا اجمی اور عربی میں بڑا فرق ہوتا ہے, تو ان کی لینگویج میں کانٹینٹ بنانا اور پھر وہاں پر 70,000 کرنا وہ بڑی اچیومنٹ تھی میری, آپ کے 2.7 ملین سے زیادہ. تو جب اس چینل پہ آیا میں, یہاں پر لوگوں کو زیارتیں کروائی, مکہ کے بارے میں بتایا, تو اس کے بعد پھر زیارتیں ہو گئی تھیں. تو کیونکہ میں فوڈی تھا, کھانا ان کے لیے کچھ میری ایڈوائسز ہوں گی اسٹارٹنگ میں. ایک تو ولاگنگ کو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہر کسی کی چیز ہے, ہر کوئی نہیں کر سکتا, بھول جائے. لازمی آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ویژن ہونا چاہیے, آپ نے کچھ نہ کچھ لوگوں کو دینا ہے. یہ نہیں کہ آپ نے صرف شہرت لینی ہے, لازمی لوگوں کو کچھ نہ کچھ دینا ضروری ہے. جب آپ دیں گے تو لوگ خود بخود آپ کو فالو کریں گے, اور آپ نے لائل رہنا ہے لوگوں کے ساتھ. جھوٹ نہیں بولنا بالکل. جھوٹ جو لوگ بولتے ہیں ان کا اکثر جو ہے مر جاتے ہیں بعد میں سوشل میڈیا پہ. پاکستانی ولاگرز کو پاکستان کی آبادی کے حساب سے دیکھا جائے گا. ڈیلی ولاگنگ میں جا کے آپ کو کانٹینٹ پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. میں نے 3 مہینے ڈیلی ولاگنگ کی ہے, تو اس چیز کا مجھے ایکسپیرینس ہے. ابھی نہیں کر رہا, اب میں ہفتے میں صرف 2 پوسٹنگ کر رہا ہوں. اس کے علاوہ شارٹس وغیرہ آتی ہیں, وہ بھی اسی میں سے ہی نکلتی ہیں. تو آ رہے تھے, تو وہاں پر کچھ ایسی ان کی ٹیمیں تھیں جنہوں نے اٹیک کر دیا تھا میرے چینل میں. تو پھر میں نے یوٹیوب سے بات کی اور ان کو بلاک کیا. اسپیسیفک ورڈز جو ہیں وہ بلاک کرنے ہوتے ہیں. کوئی گالی ہے, کوئی اس طرح کی چیز ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی نہیں بچتا اس چیز سے, چاہے آپ جتنا بھی اچھا کانٹینٹ بنا رہے ہوں. کیونکہ کچھ لوگ وہاں پر ہوتے ہیں جو آپ سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں, جو آپ کے آئیڈیا کے ساتھ اتفاق نہیں کرتے, جو بالکل ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے. تو وہ اس طرح کے وہ اپنی سوچ کے مطابق بات کرتے ہیں. خیر اب تو وہ اثر بھی نہیں کرتی ہمارے اوپر. دوسری ہے انکم. شہرت کے میکسیمم 10 سال ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے, اس کے بعد آپ اتنے مشہور نہیں رہتے. تو اس سے پہلے آپ جب مشہور ہیں اس ٹائم پہ آپ اپنے بزنسز کر لیں, یا پھر آپ اتنا پیسہ کما لیں کہ پوری زندگی بیٹھ کے کھا سکیں, یا کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اکثر سوشل میڈیا انفلوئنسرز جو ہیں وہ اپنے کورسز وغیرہ پہ بناتے ہیں, جو کہ بری بات نہیں ہے, اچھی چیز ہے. لوگوں کو سکھائیں, ایک معقول قیمت میں لوگوں کو سکھائیں تو بڑی اچھی چیز ہے. اور فزیکل بزنسز بھی کرتے ہیں. میں فزیکل بزنس بھی کر رہا ہوں, اور کورسز کا تو خیر کافی عرصے سے سوچ ہی رہا ہوں, وہ بھی انشاءاللہ بناؤں گا میں. تو فزیکل بزنس کی طرف مجھے لگتا ہے کہ جانا چاہیے. اور مشہور نہیں رہتا, یہ حقیقت ہے کہ انسان مشہور نہیں رہتا. اور پیسہ واقعتاً ہی ایسے ہی ہے, کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے, کبھی بہت کم بھی ہو سکتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈس. فضول خرچی نہ کرے بیسیکلی, اور کچھ اچھا کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے. بن رہا ہے میڈیا پہ, تو ہم اس کیونکہ آج کل جو نیو انفلوئنسرز نیو مطلب جو آ رہے ہیں ولاگرز, وہ تو انفلوئنس اسی کانٹینٹ سے ہو رہے ہیں, کیونکہ اگین وہی بات ہے, ان کو ویوز اور شہرت اور پیسہ جلدی چاہیے. تو ہم مطلب کیسے اس چیز کی طرف انفلوئنس کر سکتے ہیں کسی کو کہ ایسا کانٹینٹ نہ بنائے. اور یہ کہ جو کانٹینٹ کریٹرس کو زیادہ تر ہر کوئی جو مشورہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ بھائی کنسسٹنسی از دا کی, کنسسٹنسی از دا کی. کنسسٹنسی کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سے کی فیکٹرز ہیں جو ہمیں مطلب کانٹینٹ کریٹ کرنے میں, پھر ان میں کریٹیوٹی ڈالنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں. اینڈ مائی تھرڈ کویشچن از کہ ہو از عبد المالک بیفور اینڈ آفٹر, مطلب آپ کیا تھے اور آپ کیسے یہاں سمجھتے ہیں کہ میں یہاں پہ اسٹیج پہ پہنچ سکا ہوں. میں پہلے بھی عام آدمی تھا, اب بھی عام آدمی ہوں. یہ ہے میرا جواب اس دوسرے سوال کے لیے. پہلے جو نئے لوگ دیکھ کے انفلوئنس ہو کے آ رہے ہیں, ظاہر تربیت کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس میں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو قوم ہے وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھ رہی ہے, اسی لیے وہ چل رہا ہے. اگر وہ اچھا کانٹینٹ, اور یہ سب قوموں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم پاکستانیوں کے ساتھ نہیں ہے. اکثر ہمارے پاکستانی جو ہیں اپنی برائی بہت زیادہ کرتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے. سب قومیں جب بھی کانٹینٹ کنزیوم کرتی ہیں شروع میں بہت زیادہ بیکار کانٹینٹ کنزیوم کرتی ہیں, پھر آہستہ آہستہ تھوڑا سا اچھا صاف ستھرا, اور اس کے بعد پھر ایجوکیشن وغیرہ کی طرف اس طرف جاتی ہیں. تو انشاءاللہ یہاں پر اچھے جو ولاگرز ہیں جو کچھ سکھا رہے ہوں گے, اور اس کے علاوہ اخلاقاً بہت زیادہ اچھے ہوں گے, وہ آئیں گے اوپر انشاءاللہ. تو اس میں کوئی گھبرانے والی بات نہیں ہے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. میں پچھلے سال حج کر کے آیا,
اللہ نے نا بہت کم لوگوں کی زبان میں اتنی مٹھاس اور تاثیر دی ہوتی ہے جس طرح عبد المالک فرید کی زبان میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. مطلب آپ جب ان کو سنتے ہیں نا تو کنفیشن میں صرف یہ کوئی باتیں بتانے کے لیے اس حالت میں آیا ہوں کہ میں اس کا ولاگ سائٹ پہ رکھ کے چلاتا تھا، اور اس کے بعد یہ اب کی بات نہیں، اب تو خیر سارا دن آن روزانہ 1 لاکھ کام ہو رہا ہے. تو جناب میں اس کی آواز سنتے سنتے سو جاتا تھا. اتنا اللہ نے اس کی جو ہے نا زبان میں تاثیر رکھی ہے. پھر میں گیا حج لاسٹ ایئر. بہت سارے بچوں نے مجھے بعد میں دوستوں نے یہ بتایا کہ یار کانٹینٹ وائرلٹی تو پھر یہی ہوگی نا کہ کچھ بھی الٹا سیدھا بول دو. یا میرے خیال میں یہ غلط ہے، نہیں ہے کانٹینٹ وائرلٹی. کانٹینٹ میں سبسٹنس ہو، کانٹینٹ میں جان ہو، چلتا ہے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے دا بیسٹ وے آف گروئنگ از ٹو کریٹ کانٹینٹ. ایک منٹ. ادھر دیکھو ہاتھی. چلو تو آج کو ہمارا بلاگ اچھا لگا تو لائک سبسکرائب شیئر کریں. آج ہم لوگ عبد المالک سے ملے. اللہ حافظ. یہ میٹ لگایا ہو. میں بھی اس لیے نبی یہ بھی خیال رکھتے کوئی چھین کے نہ لے جائے، پیچھے بھی نظر رکھتے ہوتے ہیں.